Big news coming in. India tests the nuclear-capable ballistic missile, 3,500 kilometers range. Nuclear-capable K4 missile has been tested. This is a successful test flight. اور دنیا کا ایک ملک ایسا ہے جو خطے کا امن تباہ کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہا ہے. بھارت کی بات کر رہی ہوں میں. اگلی بڑی خبر، نیوی نے کیا ہے پرمانو بیلسٹک میسائل کا ٹیسٹ اور K4 بیلسٹک میسائل کے سفل پریکشن کو لے کر ہی بڑی خبر ہے. INS کاریگھات پنڈوبی سے K4 کے ٹیسٹ کو لے کر خبر ہے. سب مرین سے میسائل کا پہلی بار پریکشن ہوا ہے. دوستو، بھارت کی ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن جسے DRDO کہا جاتا ہے، اس نے ایک لانگ رینج ہائپرسونک میزائل کا ٹیسٹ کیا ہے. اور اس کے ساتھ میں بتاؤں، سپر سونک کے ساتھ اگر اس کا اسٹڈی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی چیزیں یہ اٹھا کے لے جا سکتا ہے اپنے ہدف تک. تو 11 میزائل کدھر انہوں نے ٹیسٹ کیا، فائر کیا. خبر ہے پرمانو ہتھیار لے جانے میں بھی یہ سکشم ہے. 2000 کلو کا پے لوڈ لے جا سکتی ہے، رڈار کو بھی چکما دے سکتی ہے، اور SLBM یعنی سب مرین لانچ بیلسٹک میسائل پنڈوبی سے لانچ کی جا سکتی ہے. بھارت پر جنگ کا جنون سوار ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، اکثر ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جب بھارت کے اندر حالات کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں، تو بھارت صرف یہ سوچنا شروع کر دیتے کہ کس طرح کسی بھی چیز کا ملبہ پاکستان پر گرایا جائے اور کسی طرح جنگ شروع ہو جائے. اب ایک بھارت اس بات کو سمجھنے کے لیے شاید تیار نہیں ہے. امن میں، خطے میں امن چاہتے نہیں ہے، اس چیز کے دشمن ہے خاص طور پر بھارت. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ امن ہو سکتا ہے اس طرح سے، اب تو سمجھ کیوں نہیں رہے گا؟ دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں، یا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس وقت انڈیا کو سوٹ نہیں کرتا. انڈیا چاہتی ہے کہ غنی رہے. اگر غنی رہے گا تو امن تو نہیں آئے گا، تو طالبان ان کے خلاف، افغان طالبان لڑتے رہیں گے. مگر انڈیا خوش ہے، اس لیے وہ ایک آپریٹنگ بیس بن گیا ہے اس کا پاکستان کے خلاف. فرام ڈاکٹر عبدالکلام آزاد جو آئی لینڈ ہے اوڈیشہ کے اندر، اور یہ جو ہائپرسونک میزائل ہے، یہ ڈفرنٹ قسم کے پے لوڈز لے کے جا سکتا ہے. ڈفرنٹ قسم کی اس کی رینج ہے، 1500 کلومیٹر سے زیادہ بھی اس کی رینج ہے. اور یہ آرم فورسز کے لیے ظاہر بات ہے قابل مفید ہے، ان کے لیے وہ اس کو استعمال کریں گے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بھارت کے پاس، آپ کو پتا ہے کہ اچھی تعداد کے اندر آلریڈی جو ان کا جو ڈیفنس پروگرام ہے، اس میں ان کے میزائل پروگرام میں کافی زیادہ، اگر آپ اس کی اوریجن اینڈ ڈیولپمنٹ سے دیکھنا شروع کریں تو ان کے پاس بیلسٹک میزائل ہیں، کروز میزائل ہیں، ٹیکٹیکل میزائل ہیں. پھر دین انہوں نے یہ بھی اس پہ بھی کام کیا ہے. سو یہ اسٹارٹنگ فرام بیلسٹک میزائل اور دوسرا کروز میزائل، سرفیس ٹو ایئر میزائل، ایون کہ اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز بھی ہیں، اینٹی شپ میزائلز بھی ہیں، اینٹی سیٹلائٹ میزائلز بھی بھارت کے پاس ہیں. پھر ٹیکٹیکل میزائل بھی ہیں. ہائپرسونک ٹیکنالوجی انہوں نے ڈیولپ کر لی ہے. بھارت کشمیر میں نہتے کشمیریوں کو، آپ کو پتا ہے کہ دہشت گردی کا نشانہ بنا رہا ہے. دوسری جانب مسلسل سیز فائر کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے. بھارتی فوج LOC پر بے گناہ شہریوں کے بعد اب UN امن اہلکاروں کو بھی نشانہ بنانے لگی ہے. بات اصل یہ ہے کہ مجھے فکر اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر بھی امریکن ان کے ساتھ ڈیل کر کے چلے جائیں، کس کے ساتھ؟ افغان طالبان کے ساتھ. ٹھیک ہے، افغان طالبان کو پیسے کی ضرورت ہے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، وہی لوگ جو وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے ریگن کے ساتھ چائے پیا، وہی لوگ جو مجاہدین بن کے ہیوسٹن گئے اور ادھر فریڈم آف دا سٹی آف ہیوسٹن انہوں نے لیا، وہی لوگ سب سے بڑے جگری دوست بنیں گے امریکنوں کے. صحیح. افغان کو پیسے اچھا لگتا ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اور وہ آپ دیکھیں گے دے ول گو اکارڈنگلی. ایک نہ ایک دن ہم لوگوں کو ان کے خلاف پھر کھول کے لڑنا پڑے گا. سو پاکستان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں، جو پاکستان کے پاس ہائپرسونک ٹیکنالوجی ہے، اس کی کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ملتی کہ پاکستان کے پاس ہائپرسونک میزائل ہو. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا جو لانگسٹ میزائل کی جو رینج ہے وہ تقریباً، اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو 2800 کلومیٹر سے تھوڑی زیادہ ہے، 2850 کلومیٹر. یہ جسے آپ سمجھ لیں کہ سب سے لمبا میزائل ہے جو ہم مار سکتے ہیں، 1700 مائل، یعنی کہ 2750 کلومیٹر تک. اور یہ کنونشنل نیوکلیئر وار ہیڈ لے کے جا سکتا ہے. اس لیے کہ یہ واحد ملک ہے جو وہ کہتے ہیں لنڈی کوٹل سے لے کے انڈس ٹو اٹیک، یہ سب ہمارا ہے. دیکھیے، پریزیڈنٹ آف کنگ آف افغانستان، اس نے بھی یہ کلیم رکھا
प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान उसने भी क्लेम रखा, और खलीफ वो क्या कहते हैं अमीर ऑफ अफगानिस्तान जो मुल्ला उमर, उसने भी इस क्लेम को रखा। इसके अलावा और कोई कंसिस्टेंसी नहीं है उनकी पोजीशन में, मगर ये क्यों क्लेम करते हैं आधा पाकिस्तान, और हम क्या करते हैं धड़ाधड़ इनको दे रहे हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूं। उधर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ICBMs कहते हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है, वो भी उसने कंप्लीट कर लिया है। पाकिस्तान के पास ऐसी अभी तक कोई, वो जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया आपको पता है MTCR का मेंबर बन चुका है, आई थिंक 2015 में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम। अब इसमें पाकिस्तान अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल की तलाश में निकलेगा तो पाकिस्तान के लिए सैंक्शंस हैं। इंडिया निकलेगा, ये इंडिया लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान, आपको पता है रिसेंटली चाइनीज और बेलारूस की कंपनीज जो हैं, जो कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में कुछ चीज़ों को प्रोग्राम में कुछ इक्विपमेंट भेजती थी, उनको भी सैंक्शन किया गया है। और ये जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि अमेरिकन्स ने बगैर एविडेंस के जो है कि कंपनीज क्या सप्लाई कर रही हैं क्या नहीं कर रही, ये चीज़, ये पॉलिटिकल यूज है एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम्स का। यानी कि इफ समवन इज अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इफ समवन इज अ पार्ट ऑफ द MTCR, इस तरह के रजीम्स का हिस्सा बनना चाहता है, तो देन आपके लिए पॉलिटिकली करेक्ट होना जरूरी है। एंड बाय पॉलिटिकल करेक्टनेस का मतलब यही है कि आप ये कह सकते हैं कि आपके अमेरिका के साथ या बड़ी ताकतों के साथ अलाइनमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना जी। और अगर ये काम इंडियंस करेंगे तो अमेरिकन सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। अगर पाकिस्तान कहे कि मैंने 5000 किलोमीटर तक मिसाइल बना लेना है, क्योंकि